ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا جن سب نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن میں فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان سے کونو تم سب ہو جاؤ قرادتاً بندر خاسئین سب ذلیل۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کو توڑا تھا اور حد سے تجاوز کیا تھا۔ یہود کی شریعت میں ہفتے کا روز عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا اور اس روز انہیں دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اور تورات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن یعنی ہفتے کے دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ آج بھی جو بہت مذہبی یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن کی پابندی بڑی شدت سے کرتے ہیں اور ہفتے کے دن وہ عبادت کرتے ہیں اور صرف آرام کرتے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، یعنی مچھلیاں پکڑتے اور اس کو بیچ کے اس سے روزی کماتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خوب اچھل اچھل کے سمندر کے اوپر آتیں، لیکن وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، تو صرف پھر جن کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا وہ بے بسی سے مچھلیوں کو دیکھتے، کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ یہود کی شریعت کے مطابق ہفتے کے دن ان کے لیے دنیا کا کاروبار کرنے کی ممانعت تھی۔ تو چنانچہ کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اور شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے اس قانون میں ایک چور دروازہ نکالا۔ وہ لوگ ہفتے کے دن سے پہلے ساحل پر جا کر گڑھے کھودتے اور نالیوں کے ذریعے سے اسے سمندر سے ملا دیتے۔ اس طرح جب سمندر کا پانی ان گڑھوں میں آتا تو ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اور گڑھوں میں جمع ہو جاتی، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن جا کر وہ گڑھوں میں جمع کی ہوئی ان مچھلیوں کو پکڑتے اور انہیں بیچ دیتے۔ تو اس طرح انہوں نے شریعت کے اس حکم کو مذاق بنا لیا اور اپنی منمانی کی اور عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی اور عہد شکنی کی یہ سزا دی کہ ان کو بندر بنا دیا۔ فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کی اس عہد شکنی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا، کیونکہ جب بھی انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر لے آتا ہے۔ تو اس لیے شریعت سے مذاق کرنے یا شریعت کے ساتھ کھیلنے سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کہیں اسی حیوانی ذلت میں مبتلا نہ کر دے جس میں یہود کو کیا۔ یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ماہی گیروں کی اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو مجرم گروہ تھے جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن انہیں منع کرتے تھے اور ان کو مچھلیاں پکڑنے سے روکتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس گروہ کو بندر بننے سے بچایا تھا جو روکتے تھے، اور جو نہیں روکتے تھے
اس گروہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی خلاف شریعہ کام دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے اسے برا کہو، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تو پھر دل میں اس کام کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور تم ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا اور پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 66 ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نَكَالًا عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے، وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھا، وموعظہ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ماضی کے کسی واقعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا سبق لینا عبرت ہے۔ تو جن لوگوں نے ہفتے کے دن کی قانون کی خلاف ورزی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا اور ان کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والوں کو جنہوں نے دیکھا، ان کے لیے یہ واقعہ آنکھوں دیکھی گواہی تھا، اور اس زمانے کے باقی لوگوں اور بعد میں آنے والوں نے اگرچہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ شکل مسخ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان سے حیوان بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ انسان کے وجود پر اصل اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے کیے کی جیسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے ان پر حجت قائم کر دی تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ پھر فرمایا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ واعظ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو پگھلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سب کے لیے عبرت بنا دیا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، مگر نصیحت صرف متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں کے یہ واقعات عام لوگوں کے لیے تو عبرت بنتے ہیں، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنتے ہیں۔ آیت نمبر 67 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان یہ کہ تذبحوا تم سب ذبح کرو، بقرہ گائے۔ قالو ان سب نے کہا، اتتخذونا کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق۔ قالا اس نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے واقعات یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک قتل کے فیصلے کے لیے دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بے اولاد مالدار آدمی تھا جس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی کے دروازے پر ڈال دی۔ صبح لوگ قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو ٹچ کریں یا اس کو لگائیں تو وہ زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ بنی اسرائیل چونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے، اسے مقدس خیال کرتے تھے، اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان کے ذہن سے اس تقدس کو توڑا جا سکے۔ تو گویا گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ تو انہیں ایک تکلیف تو یہ ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستش اور مقدس سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردہ لاش پر مارنے سے وہ جی اٹھے گی اور قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، تمہارے ساتھ دل لگی یا مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو توجہ دلائی کہ مذاق اڑانا جہالت کا کام ہے، اور جاہل ہی ایسی بات کرتا ہے جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو، اور ایک عقل مند آدمی اپنے ہی جیسے کسی شخص کا مذاق اڑانا اپنے عقل اور دین میں سب سے بڑا عیب سمجھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہو کر جہالت کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اپنی خواہش اور مرضی کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ مجھے ہر برائی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہالت سے اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔